بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی زمانے میں ایک اللہ کے ولی کہیں جا رہے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے 5 شاگرد بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے چلتے جا رہے تھے اور آپ کے شاگرد پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کو بھوک لگ گئی اور ان میں سے ایک شاگرد آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر کچھ آرام کر لیں اور کچھ کھانا پینا بھی کر لیں۔ تو آپ نے اسے اجازت دے دی اور اسے کہا کہ دیکھو کہ اگر یہاں پر کوئی پاس میں بستی ہے تو وہاں جا کر کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ تو وہ شاگرد آپ رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے ساتھ ہی بستی میں چلا گیا اور بستی میں جاتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے بہت سے لوگ ہیں اور جو کہ عربی میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ ان لوگوں کے قریب چلا گیا۔ پھر اس نے ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہی کھلی رہ گئیں۔ وہاں پر ایک لڑکی کا مجسمہ تھا جو کہ مٹی سے بنائی گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے بنائی گئی تھی کہ اس پر اس طرح کے ہار لگائے گئے تھے جو کہ کسی شاید ملکہ کو بھی نہ پہنائے گئے ہوں۔ وہ یہ دیکھتے ہی حیران دنگ رہ گیا اور اس مجسمے پر عاشق ہو گیا اور ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور نہ ہی وہاں سے ہل پاتا اور نہ ہی چل پاتا۔ وہاں دوسری طرف وہ بزرگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو اس بستی میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہ کیوں نہیں ابھی تک واپس لوٹا ہے۔ وہ جا کر دیکھتا ہے کہ وہ آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس مجسمے کے سامنے ہے، نہ ہی تو ہل رہا ہے اور نہ ہی چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتا ہے کہ یہاں پر تم کیا کر رہے ہو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ پھر آپ کا وہ شاگرد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس واپس آ جاتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سارا ماجرا بتا دیتا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ پر چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے تو وہ ہل نہیں پا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہی ادب سے آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ دیکھیے سامنے ایک لڑکی کا مجسمہ ہے جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا یہ تو ایک مجسمہ ہے، یہ تمہیں کیا دے سکتی ہے اور تم اس سے قریب کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک اچانک سے ایک پنڈت آ جاتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو اور یہ ہمارا خدا ہے، اس کے پاس تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم طیش میں نہ آؤ، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر ایک مسافر تھے کہ میرا ایک شاگرد یہاں پر کھانے کی غرض سے پہنچا تو وہ تمہارے اس بت کی مجسمے پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہمارا تو خدا ایسا ہی ہے، ہم جو چیز سے مانتے ہیں یہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم بالکل غلط کہہ رہے ہو، بے شک دینے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ وہی ہے جو سب کچھ دیتا ہے۔ یہ سن کر پنڈت غصے میں آ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ تم ہمارے خدا کو بلا برا کہہ رہے ہو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہی ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا وہ شاگرد اس مجسمے کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، میرا ایک شاگرد عاشق بھی ہوا تو وہ بھی ایک مجسمے پر۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجسمے کی طرف اشارہ کیا، اس مجسمے کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت لڑکی کا مجسمہ حقیقت میں بدل گیا اور وہ حقیقت میں خوبصورت لڑکی بن گئی اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بڑے ہی ادب کے ساتھ پیش ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کیا تم مسلمان ہوگی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں کیوں نہیں مسلمان ہو جاؤں گی۔ پھر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہی اگر بہتر ہو تم میرے اس شاگرد سے نکاح کر لو۔
تو لڑکی نے کہا اگر میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو سکتی ہوں تو آپ کے شاگرد سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لڑکی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے نکاح کر لیا۔ یہ دیکھ کر وہ ساری بستی والے مسلمان ہو گئے اور وہی پنڈت جو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ والوں کی ایک بہت اعلیٰ شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔